پاکستان کا میزبان ممالک کی درخواست پر افغان طالبان سے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع نے بتایا پاکستانی وفد استنبول میں مزید قیام کرے گا تاکہ مذاکرات جاری رہیں۔ مذاکرات کا مقصد امن کو ایک اور موقع دینا اور دہشت گردی کے خلاف اقدامات کو یقینی بنانا ہے۔ پاکستان نے زور دیا کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ مذاکرات پاکستان کے مرکزی مطالبے کے مطابق ہوں گے۔ پاکستان نے ایک بار پھر زور دیا کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو۔ پاکستان دشمن بھارتی میڈیا کا ایک اور جھوٹا پروپیگنڈا بے نقاب۔ پاکستانی وزارت اطلاعات نے بھارتی فریب اور جھوٹ کا پردہ چاک کر دیا۔ پاکستان نے بھارتی پائلٹ شیوانگی سنگھ کو گرفتار کیا۔ ریپبلک ٹی وی کا جھوٹا دعویٰ۔ بھارتی حکومت اور گودی میڈیا نے اپنی ہی صدر کو جھوٹ میں گھسیٹ لیا۔ ریپبلک ٹی وی نے بھارتی صدر کے ساتھ تصاویر دکھا کر جھوٹا تاثر پھیلایا۔ وزارت اطلاعات نے کہا 7 مئی 2025 کے بعد بھارت کا کوئی پائلٹ پاکستان کو سونپا نہیں گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے 11 مئی کی پریس کانفرنس میں اس معاملے کی وضاحت کی تھی۔ سیکیورٹی فورسز کے 28 اور 29 اکتوبر کو بلوچستان میں 2 الگ الگ کارروائیاں۔ فتنہ الہندوستان سے تعلق رکھنے والے 18 دہشت گرد ہلاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کوئٹہ کے علاقے چلتن میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، سیکیورٹی فورسز کی مؤثر کارروائی، شدید فائرنگ کے تبادلے میں 14 دہشت گرد مارے گئے۔ ضلع کھیچ کے علاقے بلیدہ میں ایک اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 4 دہشت گرد مارے گئے۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود، دھماکہ خیز مواد برآمد۔ ہلاک دہشت گرد متعدد دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری۔ طالبان بھارت کی پراکسی بن کر پاکستان کے خلاف کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ وزیر دفاع خارجہ آصف کارب ٹی وی کو انٹرویو۔ کہا بھارت کابل حکومت کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ طالبان کے ایک وزیر کی بھارت میں موجودگی کے دوران پاک افغان سرحد پر جھڑپیں ہوئیں۔ افغان جارحیت کا سخت جواب دیا۔ آئندہ بھی بھرپور رد عمل دیا جائے گا۔ خواجہ آصف نے دعویٰ کیا پاکستان نے بھارت کو جنگ میں شکست دی، 7 بھارتی طیارے مار گرائے۔ افغان سرزمین سے دہشت گردی ہوئی تو اسلام آباد خاموش نہیں بیٹھے گا۔ سپریم کورٹ نے افغان شہری کو شادی کے ذریعے شہریت دینے کا پشاور ہائی کورٹ فیصلہ معطل کر دیا۔ 3 رکنی بینچ کی سربراہی میں جسٹس شاہد وحید کی وفاق نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی تھی۔ عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیا۔ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں 117 درخواست گزار سامنے آئے۔ کیس کی مزید سماعت ملتوی۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے مذاکرات ناکامی کا ذمہ دار افغان طالبان کو قرار دیا۔ کہا دہشت گردی کے خلاف تحریری وعدہ نہ دینا دہشت گردوں کی حمایت ثابت کرتا ہے۔ پاکستان کو دفاع کا پورا حق ہے۔ افغانستان کو پراکسی وار میں شرکت دی جائے گی۔ روایتی جنگ میں افغانستان کا پاکستان سے مقابلہ ممکن نہیں۔ سفارتکاری جاری رہے گی مگر سرزمین استعمال ہوئی تو منہ توڑ جواب ہوگا۔ پاک افغان سرحد فی الحال بند ہے، چند دن میں حتمی فیصلہ ہوگا۔ وفاقی عدالتوں کے ملازمین کی ہڑتال تیسرے روز میں داخل۔ ملازمین کا پاکستان سیکریٹریٹ میں کسٹم کورٹ کے سامنے دھرنا۔ ہڑتال کے باعث دفتری امور مکمل طور پر معطل، اسپیشل الاؤنس ختم۔ ملازمین کا فوری بحالی کا مطالبہ، احتجاج میں احتساب، اینٹی کرپشن اور بینکنگ عدالت کے ملازمین شامل۔ شاہراہ کے دونوں سڑکیں ٹریفک کے لیے بند۔ عدالتی ملازمین نے احتجاجی کیمپ قائم کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی ملاقات۔ صوبے بھر میں امن و امان کی صورتحال خراب کرنے والوں سے سختی سے نمٹنے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا صوبے کی تاریخ میں پہلی بار بڑا پروجیکٹ چھوٹے شہروں سے شروع کر رہے ہیں۔ پنجاب حکومت ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کی ہر ممکن معاونت کرے گی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا کہ پہلی بار ترقیاتی منصوبوں کا مرکز صرف لاہور یا بڑے شہر نہیں بلکہ پنجاب کا ہر پسماندہ علاقہ بھی ہے، مجموعی ترقی کو یقینی بنایا جا سکے۔ پنجاب میں وزیر اعلیٰ سیلاب بحالی پروگرام کے تحت 6 ارب 39 کروڑ روپے تقسیم۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے تحت 90% فلڈ اسسمنٹ سروے مکمل ہو گیا ہے، جس کے تحت 5,69,000 سیلاب متاثرین کا ڈیٹا تیار کیا گیا ہے۔ پنجاب کے دیگر اضلاع میں متاثرین کو معاوضے کی تقسیم کا آغاز 3 نومبر سے ہوگا۔ کیمپ سائٹ پر سیلاب متاثرین کو 50,000 روپے نقد اور ATM کی فراہمی کی جائے گی۔ ہر سیلاب متاثرہ فرد پنجاب بینک کی ATM سے روزانہ 3 لاکھ روپے نکال سکتا ہے۔ پشاور پولیس کا منفرد اقدام، جدید ٹیکنالوجی کا ہائی ٹیک ڈرون تیار۔
पुलिस के तैयार करदा ड्रोन का नौशहरा पुलिस सेंटर में कामयाब तजर्बा। सेंट्रल पुलिस ऑफिस के मुताबिक ये 10 किलोमीटर रेंज और लेजर सिस्टम से लैस हाई टेक नया ड्रोन है। जदीद ड्रोन 10 किलो तक वजन उठा सकता है। ड्रोन पर नाइट विजन, सर्विलेंस कैमरे, टेयर गैस, शेल्स और मार्टर गोले नष्ट किए जा सकते हैं। सीपीओ के मुताबिक ड्रोन तकरीबन 1 घंटे तक मुसलसल परवाज कर सकता है और ये ड्रोन 1000 मीटर की बुलंदी तक परवाज करने की सलाहियत रखता है। और रूस ने ज़ेरे आब व्हीकल हथियार पोसीडोन मिसाइल का कामयाब तजर्बा कर लिया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया है कि रूस ने ज़ेरे आब पोसीडोन व्हीकल हथियार का कामयाब तजर्बा किया है और इसका दुनिया में कोई सानी नहीं। पुतिन ने कहा कि इस हथियार को रोकना नामुमकिन है, जबकि रफ्तार और गहराई तक जाकर मार करने में दुनिया में कोई भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता। रूसी सदर का मजीद कहना था कि पोसीडोन की कुव्वत बैनुल बरे आज़मी मिसाइल सरमत से कहीं ज्यादा है।